بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال سے میں راجہ عثمان طاہر اور ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے موجود ہیں مرزا درانی صاحب, سابق مشیر اطلاعات اور سینئر تجزیہ کار. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. درانی صاحب آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعظم فیصل راٹھور کا دورہ کوٹلی اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی نے دوبارہ پلان کیا ہے سڑکوں کا, اور اس کے اوپر حکومت کی کیا حکمت عملی ہے. حکومت ان کو سڑکوں پہ آنے سے روکے گی یا کیا سلسلہ ہوگا, اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سابق وزیر خزانہ اور موجودہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ماجد خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو مہاجرین کی سیٹیں اس حوالے سے کچھ اہم تحفظات کا اظہار کیا گیا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. درانی صاحب سب سے پہلے تو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ابھی جو حالیہ اجلاس ہوئے ہیں ان میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ دوبارہ سڑکوں پہ آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور حکومت کو 60 دن پورے ہو گئے ہیں. اب ان 60 دنوں میں حکومت نے کون کون سے ان کے جو اہم نکات تھے ان کے اوپر عمل کیا ہے, اس کے اوپر آپ بتائیں. اور جو دوبارہ سڑکوں کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی دوبارہ آ رہی ہے اور حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا؟ بہت شکریہ راج صاحب. جو ایکشن کمیٹیوں کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کے معاملات کافی حد تک جو ہے وہ موجودہ حکومت نے, آزاد کشمیر کی حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے, انہوں نے کافی معاملات جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں سوائے ایک دو مطالبات کے ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ میں نے اس لاسٹ اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کہا تھا کہ ان کا مین جو مطالبہ ہے وہ ہے ماجرین نشستوں کا. وہ میں نے آپ کو میکنزم بتا دیا تھا کہ وہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا. آئینی کمیٹی بنے گی, یعنی آئینی کمیٹی سفارشات دے گی, سفارشات جائیں گی, آزاد کشمیر کابینہ ان کو منظور کرتی ہے اور پھر وہ کابینہ کا جو ہے نا وہ چلا جائے گا آزاد کشمیر اسمبلی میں, وہ بل کی صورت میں پیش ہوگا یا جو بھی. لیکن وہاں پہ جب ووٹنگ ہوگی, کیونکہ یہ آئین میں اسمبلی میں تو دیکھیں نا یہ ایکٹ میں 74 کا جو عبوری آئین ہے آزاد کشمیر کا, اس میں جو ہے وہ ترمیم ہے, تو وہ جو 2/3 اکثریت کے بغیر ہو نہیں سکتی. صحیح بات ہے. ایک تو مین مطالبہ جو آئے گی جس کے بعد 2/3 اکثریت ہوگی وہ یہ کر پائے گی, ورنہ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ جو دوسرا ان کا مطالبہ تھا بڑا, وہ وفاقی حکومت نے کر دیا ہیلتھ کارڈ کا, ٹھیک ہے نا. اور ہیلتھ کارڈ میں دیکھیں آزاد کشمیر حکومت نے بھی اپنی طرف سے تیاری مکمل کی ہوئی تھی. صحیح بات. اور وزیر اعظم فیصل راٹھور ان کی ٹیم, مسلم لیگ نون کی ٹیم, ان دونوں نے جو ہے نا دیکھیں مل کے یہ کیا کہ یار یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے نا یہ ہر عام آدمی کی ضرورت ہے. بلکہ اس میں درانی صاحب آزاد کشمیر گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے جو انہوں نے 2 ارب روپے مختص کیے ہوئے تھے نا, 2 ارب 74 کروڑ پہ, وہ تو آپ بچت ہوگی آپ کو کم از کم آزاد کشمیر کے اسپتالوں پہ, ادویات پہ. یا ادویات تو خیر آپ ان کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر لوگوں کو فری جو ہے نا وہ سروسز ملیں گی. اس کی ہاسپٹلس کی اپگریڈیشن کے لیے اس کو انہینس کرنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے بہت سارے اسپتال جو ہیں وہ نامینیٹ کیے ہیں. صحیح. ہیلتھ کارڈ کے اوپر, اور پاکستان میں جو اسلام آباد اور مختلف جگہوں پہ, تو اس پہ بھی ایکشن کمیٹی کے تحفظات ہیں کہ یہ جو اسپتالوں کی لسٹ ہے یا اس میں کو بہت سارے جو ہے نا انہوں نے مطالبات کے حوالے سے چینجز لائی ہیں کہ یہ ہاسپٹلس میں جو ہے نا لسٹوں میں کمی کی گئی ہے, یا ان کے ہاسپٹل جو ہے نا اس میں شامل کرنے چاہیے مختلف جو بڑے ہاسپٹلز ہیں. تو اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کیا اس میں کرتی ہے. لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جو ہے وہ کام ہوا کہ ایکشن کمیٹی کے کم از کم وہ معاملات جو ہے وہ بالکل جو انوار حکومت میں 0 پہ تھے, مائنس پہ تھے, وہ اب کم از کم 80-90%, 80% پہ, یا چلیں 50% ہی کہہ دیں, چلیں 50% بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج فیصل راٹھور صاحب کی وزارت عظمیٰ کو یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو آزاد کشمیر میں 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے پورے ہو گئے. 2 مہینے میں اگر آپ اس کے میں کہتا ہوں 20% بھی ہو جائے تھا, وہ رفیق نیر صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 ماہ کی کارکردگی 4 سال کی کارکردگی کے برابر ہے. جی دیکھیں نا آپ, وہ جو انہوں نے واقعی میں آپ اگر کابینہ کے فیصلوں کے اوپر دیکھیں اور 1 بائی 1, اب یہ آزاد کشمیر حکومت کی جو ہے تھوڑی بہت بیڈ لک ہے یا کوئی ان کے میڈیا مینجمنٹ نہیں ہے. مطلب وہ اس طرح چیزوں کو مارکیٹ نہیں کر سکے, ایکسپلائٹ نہیں کر سکے, میڈیا میں نہیں لا سکے, آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن جو فیصل راٹھور صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر یا ان کی ٹیم نے جو فیصلے لیے, کابینہ میں فیصلے کیے, نہ صرف ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھے, اوور آل بھی آزاد کشمیر کے حوالے سے تھے,
سروسز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ انہوں نے فیصلے کیے اور وہ صرف ہائی لائٹ نہیں ہوئے, میڈیا میں اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوئے. ہائی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اس طرح ان کو مل نہیں رہا. حالانکہ جو 60 دن کی کارکردگی کے آپ ایک طرف لگا لیں سارے فیصلے اور باقی جو پچھلے 2-3 سالوں کے جو انوار حکومت کے 2.5 سال ہیں وہ لگا لیں, میرا خیال ہے یہ موازنہ بہتر ہوگا. اس سے پہلے تو تنویر الیاس صاحب ہیں, نیازی صاحب ہیں, ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ 2.5 سال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی انوار کے ساتھ اقتدار میں شریک اقتدار رہے ہیں. تو ان کو 2.5 سال کا اور یہ 2 مہینے کا آپ نے موازنہ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 2 مہینے میں جو کام کیے ہیں واقعی فیصل راٹھور صاحب نے دن رات لگا کے, اب یہ نہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارا ان کے ساتھ, ہمارا تو آپ کو پتا ہے چودھری یاسین صاحب کے ساتھ تعلق تھا, ہم تو اوپنلی ابھی بھی کہتے ہیں, لیکن جو فیصل راٹھور صاحب نے ڈیلیور کیا ایز اے وزیر اعظم, اور پھر انہوں نے آگے جو ہے نا ایگزیکیوٹ کرائی چیزیں, اور ایکشن کمیٹی کو پبلکلی بھی انہوں نے ٹف ٹائم دیا. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو, ہم یہی کہتے ہوتے تھے کہ ایکشن کمیٹیوں کو کھلا میدان ملا ہوا ہے, سیاسی جماعتوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ان کو, تو سیاسی نظام جمود کا شکار تھا. فیصل راٹھور صاحب نے آگے جمود توڑا اور پبلک میں وہ چلے گئے ایز اے وزیر اعظم. لوگ جو ہے نا باہر نکل آئے, ایک جمود ٹوٹا اور عوام کا سمندر. دیکھتے ہیں وہ کیا کیا توڑتا. میرا کوشچن درانی صاحب یہ تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی دوبارہ سڑکوں پہ آ رہی ہے, حکومت کی جانب سے کیا لائے عمل مرتب کیا؟ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے ایک تو یہ ہے کہ پبلک سپورٹ ان کو مل رہی ہے. کس کو؟ حکومت کو. اچھا ٹھیک ہے نا. پہلے تو عوامی ایکشن کمیٹی اکیلی تھی نا میدان میں, اب وزیر اعظم یا ان کی ٹیم سمیت جو لوگ ہیں, آپ دیکھیں آپ نے چودھری یاسین صاحب نے وزیر اعظم نہ بننے کے باوجود, اس کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی کی پبلک سپورٹ تھی, اس میں کمی نہیں آئی ہے. نہیں, میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو کاؤنٹر نیریٹو تو مل رہا ہے نا ان کے خلاف. پہلے تو یہی نہیں تھا. آپ نے کھلا میدان دیا ہوا تھا ایکشن کمیٹی کو, وہ جو مرضی کرتے تھے, جو وہ بات جو ہے آزاد کشمیر کے نوجوان, آزاد کشمیر کے عوام کو وہ وہاں تک پہنچتا تھا میسج ان کا. اب دوسری طرف جو ہے نا 60 دنوں میں فیصل راٹھور صاحب, ان کی ٹیم نے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کاؤنٹر نیریٹو دے دیا, متبادل بیانیہ دے دیا کہ عوام کی جو ہے نا ہم خدمت بھی کر رہے ہیں, عوام میں جا رہے ہیں, عوام کا وزیر اعظم ہے, عوامی حکومت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں, کل آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا کہ چودھری یاسین صاحب جو پارٹی صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے, انہوں نے وزیر اعظم نہ بننے کے باوجود بڑے دل کا مظاہرہ کیا, اور ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا کہ وزیر اعظم کو وہ لے کے گئے اپنے حلقہ انتخاب میں, پہلے کوٹلی, پھر وہ چڑوئی, پھر کوٹلی, اور راستے میں جگہ جگہ ان کا استقبال ہوا. ایسے ہی ہے. تو پورا یہ صرف 2 حلقوں کا ان کا دورہ تھا اور 2 جگہ پہ جلسہ تھا, چڑوئی اور کوٹلی. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ عوام کی سب جمع غفیر نکل آیا, ہزاروں کی تعداد میں, ہر 2-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ سینکڑوں لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے وزیر اعظم کا. چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز, پولنگ اسٹیشنز, اور وہ مطلب ایک سمجھ میلہ لگا ہوا تھا. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اگر انوار سرکار یہی 2.5 سال پہلے یہی کام شروع کر دیتی تو ایکشن کمیٹیاں اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی نا. آپ دیکھیں نا, پانی نے اپنا رخ, بہاؤ جو آتا پانی کا, اس نے اپنا متعین کرنا ہے, کہیں نہ کہیں سے نکلنا ہے. اب جب عوام کو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی, کوئی پارٹی نہیں نظر آ رہی تھی, کوئی ان کو لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی تھی, تو انہوں نے, عوام نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بہ گئی, بیٹھے دھارے میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ سپورٹ ہوگی. اب ایکشن کمیٹی کے خلاف ایک تو کاؤنٹر نیریٹو دے دیا آزاد کشمیر حکومت نے, دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم کوئی ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا تعمیر و ترقی کا ایجنڈا ہے, ایکشن کمیٹی کا تعمیر و ترقی بجائے توڑ پھوڑ کا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے. ابھی فیصل راٹھور صاحب ایک بہت بڑا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 300-400 اوورسیز کشمیریوں پر مشتمل انویسٹمنٹ کانفرنس بلا رہے ہیں اگلے مہینے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے انہوں نے جب اطلاع دی تو میں نے کہا جی یہ بہت بڑا کام ہے, وفاقی حکومت نہیں کر سکی پچھلے سال جو ہے نا. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ایک بات آپ نے کی ہے, توڑ پھوڑ والا ایجنڈا, وہ تو نہیں ہے, تو وہ ان کے عوامی مطالبات ہیں. نہیں, توڑ پھوڑ کا ایجنڈا یہی ہے نا. دیکھیں آپ عوامی مطالبات کے آڑ میں آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو مروا دیں, یہ تو نہیں ہے نا.
سیاسی جماعتیں یہ کام نہیں کرتی. انہوں نے کہاں مروایا؟ تو یہ کون سے بندے جو 4 پہلے مارے, 16 لوگ پہلے بعد میں لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلے. اگر وہ نہیں, لوگ اپنے حق کے لیے سیکورٹی فورسز کو گولیاں مار دی کہ لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں میں نکلے, تو یہ مطالبات جو ہیں وہ اگر توڑ پھوڑ یا یہ جو ہے نا مار کٹائی یا قتل و غارت کے بغیر نہیں حل ہو سکتے تھے. ہو سکتے تھے, ابھی بھی تو ہو رہے ہیں نا. دیکھیں نا, ہو سکتے. گورنمنٹ یہ ضروری ہے کہ خون بہانا. اب یہ گورنمنٹ اگر دیکھیں نا ان کے مطالبات مان رہی ہے, کام کر رہی ہے, تو وہ کیوں نکلیں گے؟ پچھلی اس کا مطلب ہے کہ انوار حکومت نے نہیں کیا. گورنمنٹ نے ہر درمی کی نا, ہر درمی کی لوگ نکلے. اب تو پھر اس خون کا جو ہے نا کس کے اوپر ہے؟ اس میں جو پہلی لاٹھی چلی تھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو عوام کی جانب سے بتائیں کہ جو بے گناہ معصوم لوگ چلے گئے. بالکل. اس کے عوامی تو ان کا خون عوامی ایکشن کمیٹی کے سر تو نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے سر ہے. دونوں کے سر ہے. عوامی ایکشن کمیٹی بھی ذمہ دار ہے برابر کی, اور انوار سرکار بھی ذمہ دار ہے. اچھا, انہوں نے مل کے جو ہے نا کھیلا. اچھا, ویسے اب کیا ہونا چاہ رہا ہے؟ یہ تو آپ دیکھیں فکس میچ تھا, آپ کو پتا ہے نا. اب کیا ہونا چاہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں فکس میچ نہیں تھا. یہ بالکل میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. کریں آپ اتفاق. یہ لوگ آپ کہتے ہیں بعد میں ان کی وزراء کہنے شروع ہو گیا انوار صاحب کے کہ یہ پیچھے ان کے. ابھی آپ یہی ماجد خان صاحب کا آپ نے کہا, یہ وزیر خزانہ تھے انوار الگ کے 2.5 سال. تو 2.5 سال میں انہوں نے انوار حکومت کے مراحت بھی لی, ان کو سپورٹ بھی دی ان مہاجرین نے. ٹھیک ہے نا, انوار کو قائم کرنے رکھنے والے بھی یہی لوگ تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ درانی صاحب آپ کا جو وہ نیریٹو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے انوار سرکار خود تھی. کیونکہ جب انوار سرکار نے یہ دیکھے نا, نہیں ہم یہ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا, اپنے انتظامی معاملات کو ٹھیک رکھنا, پولیس کو جو ہے نا پولیس سروسز کو بالکل فری ہینڈ دینا کہ جی آپ جو ہے نا یہ جرائم کے خاتمے کے لیے. آپ دیکھیں آپ یہ انوار صاحب نے کیا کیا, عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف 2.5 سال میں انہوں نے کہیں بھی کوئی بات ہوتی تھی, انتظامیہ کو آرڈر ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا, کوئی جو ہے نا وہ ان کے خلاف FIR نہیں کرنی, کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوگا. جب پولیس کو انتظامیہ کو یہ پتا ہو تو آپ ایک جرم کریں گے, آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, آپ اس کے بعد بڑا جرم کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ آزاد کشمیر کی انتظامیہ کو, آزاد کشمیر کی سروسز کو, پولیس کی کمر توڑنے والے انوار الحق صاحب تھے, جس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی کا جو ہے نا یہ بیانیہ آگے آیا. انہوں نے پھر پبلک سپورٹ لی. کیونکہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے تھے کہ سڑکوں پہ آنے کا پلان بن گیا. دیکھیں اب یہ ہے کہ وہ تیاریاں مکمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایکشن کمیٹی والے. صحیح. اور وہ اپنا مکمل بھرپور جو ہے نا ایک بار پھر عوامی شو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار ان کو نہ وفاق کی طرف سے وہ سپورٹ ملے گی, نہ ہی کہیں اداروں کی طرف سے ان کو سپورٹ ملے. پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کے عوام, پبلک, ادارے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سارے یہ سمجھتے تھے کہ جی چلیں ان کا جائز مطالبات ہیں, آٹا اور بجلی. وہ تو ہو گیا. جو ہی وہ ہوا ساتھ ہی انہوں نے 38 مطالبات پیش کر دیے. بجلی قیمتیں کم ہے, لوڈ شیڈنگ کو چھوڑے نا, وہ تو پہلے بھی تھی نا, لوڈ شیڈنگ تو تھی, لیکن ابھی بجلی تو فری ہے نا سمجھ آلموسٹ. 3 روپے کیا ہوتی ہے بجلی, وہ تو آپ 3 روپے میں تو کوئی بھی نہیں دیتا. 1 روپے بجلی کر دینا آپ, 3 کے بجائے 1 روپے کر دیں, بجلی ہوگی نہیں. یہ ہم نے کہا تھا. میں تو یہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو 3 روپے والا فارمولہ ہے یہ کبھی نہیں چل سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کب تک لوگوں سے مانگ کے تو ان کو فری دیں گے بجلی, کب تک آپ فری آٹا دیں گے؟ آٹا بھی وہ دیتے ہیں آپ کے جو آٹا روٹی پکانے کے قابل نہیں ہے. یوکرین کی جو ابھی بھی آپ نے جو اتنا غلط, وہی نا کہ آپ نے ان کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں اربوں روپے کی, اور آپ لوگوں کو گندا آٹا دے رہے ہیں. اللہ معاف کرے, کوئی ایسی گندم دے رہے ہیں جو آٹا وہ بنتا ہی نہیں, اس سے روٹی تو بنتی نہیں. جب آٹے کی یہ صورتحال ہوگی, جب آپ بجلی کی یہ صورتحال ہوگی, لوڈ مینجمنٹ نہیں پورا ہو رہا آپ کا, لوڈ شیڈنگ آپ کی جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں نا کہ اس کے بعد پھر 38 نکات آپ دے دیتے ہیں, آپ یہ اگلا ایجنڈا دے دیتے ہیں. آپ جو ہی وہ کہتے ہیں ایک اور کام کرتے ہیں, وہ ایکشن کمیٹی والے کہتے ہیں ابھی ہمارے آپ نے مطالبات پورے نہیں کیے. اچھا, اس کے بعد ہم اس سے مطالبات میں اضافہ کر رہے ہیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں یہ سزا کے طور پہ لسٹ ڈبل ہو جائے گی, لسٹ ڈبل ہو جائے گی, مطالبے ڈبل ہو جائیں گے. دھمکی دیتے ہیں نا. نہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دیکھیں اسٹیٹ سے اپنا حق لینا ہر شہری کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر شہری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ اسٹیٹ کو بالکل زیر بار کر دیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال پیدا ہوگی,
اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب ہے الیکشن ملتوی کرانے کی کوئی سازش ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کا سیاسی جو نظام ہے وہ مارشل لا کے دور میں بھی کبھی ڈی ریل نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں 85 سے آنورڈ صحیح جب مارشل لا تھا جنرل ضیاء الحق کا، اس وقت آزاد کشمیر کے اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا مشرف دور میں اسمبلی کے الیکشن ہوتے رہے، بیچ میں جو حکومتیں چینج ہوتی رہی وفاق میں، پھر بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے ٹائم پہ الیکشن ہوتے رہے۔ زلزلہ آیا ایون کے زلزلے میں بھی آپ 2005 کا زلزلہ آیا اکتوبر میں، اس وقت کے وزیر اعظم مرحوم سردار سکندر یاد نے کہا کہ میں تو قبرستان کا وزیر اعظم ہوں، لیکن اکتوبر 2005 کے بعد کم از کم یہ 6-8 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو گئے، حالانکہ اس وقت امدادی کاروائیاں جاری تھی، بانا بڑا تھا، اتنا بڑا جو ڈیزاسٹر ہو گیا تھا اس کے ایکسکیوز بنا کے آپ الیکشن 2 سال آگے کر سکتے تھے، کوئی بھی نہ آپ کو کچھ کہتا کہ جی آپ کہتے، لیکن انہوں نے ٹائم پہ الیکشن ہوئے 2006 میں، وہ سردار عتیق صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تو لیکن یہ کہ اب الیکشن کی اس بات پہ ملتوی کرانے کی باتیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ نہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی اب پیپلز پارٹی کو تو عرصے سے کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ سسٹم ہی رول بیک کرنے کی، یہ تو ہم نے کہا تھا کہ اس نظام کو خطرہ ہے، ایسے ہی آزاد کشمیر کا نظام جو ہے خطرہ ہے۔ اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے یہ اپنی طبی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عمر جو ہے پوری کر چکے، کیونکہ اب ہم نے اس نظام کو اتنا مس یوز کیا اس سسٹم کو، تو اس کی اب یہ خرابیوں کی جو سزا ہے نا وہ آنے والی نسلوں کو بھگتنی پڑیں گی۔ ہماری لیڈرشپ کی، ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کیا کرتی ہے آنے والے دنوں میں؟ آنے والے دنوں میں ان کا آپ کو میں نے بتا دیا، انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کی ہوئی ہے، سڑکوں میں انہوں نے اپنی جو ہے نا مشاورتی اجلاس بلایا ہوا ہے، 2 دن میں آ جائے گی وہ اجلاس ہو جائے گا ان کا، اس کے بعد پھر وہ لائمل بھی دے دیں گے اگلے 2 دنوں میں۔ صحیح مشاورتی اجلاس میں ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے فوری بعد، اب ان کے دیکھیں رمضان کے فوری بعد بھی وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور رمضان سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، یہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید رمضان کے بعد ہی ہوگا، آگے تو 18 رمضان سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے کون سا موسم سرد ہے نا، کافی موسم سرد کی طرح ابھی بس رمضان سے پہلے ماحول ٹھیک ہو جائے گا، ان کو لگتا ہے کہ اگر گرمی میں زیادہ گرمی میں شاید لوگ چلو دیکھتے ہیں نا کہ ان کا ایجنڈا کیا آتا ہے، لائے عمل کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر حکومت کا ایجنڈا لائے عمل کیا، حکومت کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ حکومت تو یہ ٹکراؤ سے کی پالیسی تو نہیں رکھے گی نا، حکومت تو کوشش کرے گی کہ یہ سڑکوں پہ نہ آئیں اور ان سے مذاکراتی عمل کے ذریعے ان کو انگیج رکھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب اس بار مذاکراتی وہ اس میں آئیں گے اور خدا نہ خواستہ کو بڑا حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سابق وزیر خزانہ ماجد خان اور موجودہ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، اس کے اوپر بھی بڑے تحفظات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے۔ انہوں نے گزشتہ روز ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک مخصوص گروہ عوامی ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کہا جی ایک مخصوص گروہ یہاں پہ مہم جوئی میں لگا ہوا ہے اور پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے، یعنی یہ پورا کا پورا انہوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر ماجد خان صاحب نے کہ یہ ایک گروہ ہے پاکستان مخالف بیانیہ۔ حالانکہ پاکستان مخالف بیانیہ تو ہمیں تو نظر نہیں آیا ان میں، وہ تو عوامی مطالبات دے کے آئے ہوئے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی والے، پاکستان مخالف بیانیہ والی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ، بلکہ انہوں نے مسترد کیا ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ والی اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ تو پھر ماجد خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں کہا جی کہ ایک گروہ کا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ پاکستان مخالف بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کریں اور مہاجرین کی جو نشستیں ہیں وہ ختم کرنے کا مطالبہ ہے، یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے بہت لمبا چوڑا ایک خط لکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان مخالف بیانیہ تو کوئی نہیں دیا، جی البتہ یہ مہاجرین ممبران اسمبلی یہ سمجھتے ہیں جب سے ان کے سیٹیں ختم کرنے کی جو ہے نا وہ بات کی ہے ایکشن کمیٹی نے، اور انہوں نے جب سے یہ کہا ہے کہ جی ان کو جو ہے نا وہ فارغ کریں، تو اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان مخالف بیانیہ ہے، اس کو وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اچھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب پاکستان مخالف بیانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اینٹی پاکستان، یا کہ انہوں نے کوئی آزادی کا نعرہ تو نہیں لگا دیا، صحیح بات ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ یہاں سے جو ہے نا آپ آرمی کو بھی ڈرا کریں یا ہمیں جو ہے نا کوالہ پہ بارڈر بنانا ہے یا کوئی ایسا، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوئی، صحیح بات ہے۔ اور پاکستان مخالف بیانیہ تو ہو ہی نہیں سکتا، البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس طرح
حساس معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ بات کریں تو وہ یہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف بات ہے. تو اگر آپ نے وہ بات نہیں کرنی تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ادھر مہاجرین ممبران اسمبلی کی نشستیں تو خطرے میں ہیں ہی ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ماجد خان صاحب کے جو وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھنے سے اور یا کوئی اس سے فرق پڑے گا, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی بنائی ہوئی کمیٹی نہیں تو ایکشن کمیٹی سے معاہدہ کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ایک آئینی کمیٹی بنائیں گے جو یہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبے پر مہاجرین نشستوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. اب مستقبل کا فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ سیٹوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے, ان کا کردار کم ہو سکتا ہے, فنڈز کی جو ہے نا وہ فراہمی یا مختلف جو آپشنز ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شاید مکمل طور پر ان کو ختم کیا جائے. لیکن جس طرح آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ یہ تو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آئین میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں آئین میں جب تک آپ 2 اکثریت نہیں لاتے آپ نہیں کر سکتے. نہیں, جب امینڈمنٹ نہیں ہوگی آئین میں تو پھر کیسے ختم ہوگا؟ اس میں مطلب ان کا جو کردار ہے وہ اگر محدود کیا جائے اس کے لیے بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی. جو بھی آپ کریں گے آپ دیکھیں نا, کردار کریں محدود, آئین میں جو بھی ترمیم آپ نے کرنی ہے وہ آپ 2 اکثریت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو پھر تو فی الحال یہ ممکن نہیں ہوگا. تو ممکن نہیں, تو پھر یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا. وہ تو یہ سوچ رہے ہیں ایکشن کمیٹی والے کہ اگر انوار الحق صاحب کو 48 ووٹ پڑھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کی جو ہے نا نوٹس پہ, بالکل, تو ہماری جو ہے نا امینڈمنٹ ترمیم کے اوپر کیوں نہیں 48 ووٹ پڑھ سکتے. لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 48 ووٹوں میں ان 12 ممبران اسمبلی جو مہاجرین ہیں ان کے بھی ووٹ تھے ایسی انوار الحق کو. لیکن اب یہ ہے کہ 2 اکثریت اس وقت تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ پوری کر پائیں گے کہ حکومت آزاد کشمیر یا ادارے مل کے کہ وہ اس ترمیم کو کرائیں. اگر بہت ایفرٹ سنجیدہ کریں تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس اسمبلی سے یہ پاس ہو. نیکسٹ کے لیے آپ کو 32 ووٹ 33 ووٹ چاہیے. 36 سے زیادہ ووٹ چاہیے, 36 زیادہ چاہیے, 37 ووٹ چاہیے. 37 اگر ہوں تو 2 تہائی اکثریت بنتی ہے نا. 53 سے آپ 53 کو آپ ڈبل کر لیں نا, مطلب 3 سے جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کو وہ 1/3 اور 2/3 میجورٹی کا وہ آپ کو 2 سے ڈیوائڈ کریں. ہاں وہ فارمولا آ جاتا ہے. پہلے جو ہے نا وہ 36 ووٹ چاہیے ہوتے تھے, پھر اب ممبران اسمبلی کی تعداد بڑی ہے 53 ہو گئی ہے. یہ 48 ممبران تھے تو یہ 48 سے بڑھتے 53 پہ ہو گئے. اب آپ 53 کے ممبران ایوان کو جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اکثریت آپ کی ہو تو تب آپ ترمیم کریں گے ایوان میں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے بھی شاید 36 یا 37 ان کے ممبران بنیں گے یا نہیں بنیں گے. بہرحال اس میں اگر 12 ممبران اسمبلی مہاجرین کو نکال دیں کیونکہ وہ تو اپنے خلاف ووٹ نہیں دیں گے تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ملا کے بھی 30 بھی نہیں بنتے. دیکھیں نون لیگ نے تو واضح کر دیا کہ ہم کبھی بھی مہاجرین کی نشستوں کے خلاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے پی ٹی آئی بھی ایسے ہی چاہے گی اور پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی, وہ بھی نہیں چاہے گی. تو مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ مہاجرین کی نشستوں والا معاملہ حل ہو یا اس کے اوپر کوئی نہیں اللہ کرے حل ہو جائے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مطلب سائن کریں ایگریمنٹ اور ہو جائے, یہ نہیں ہوتا نا. آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کو پوری جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی. وفاقی حکومت خیر اس کی اجازت دے دے گی, مطلب ایک نوٹس کے اوپر تو خیر نہیں ہوگا یہ کام, لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا کام کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, کیا معاملہ بنتے ہیں. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام ہمارا یہیں تک. انشاءاللہ مزید نیوز اپڈیٹس کے ساتھ اور تازہ ترین جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, تب تک یاد دیجیے گا. خدا حافظ.